بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں اربوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے وسیلے سے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ایک دبئی کے بزنس مین کا واقعہ بیان کیا جائے گا کہ کیسے استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو غربت کی پستی سے نکال کر ارب پتی بنا دیا۔ یہ واقعہ ایک شیخ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے دبئی میں ایک تاجر کے گھر جانے کا اتفاق ہوا۔ جب میں اس کے گھر گیا تو اس کی شان و شوکت اور اس کا گھر دیکھ کر میں حیران رہ گیا، اور میں اتنا حیران ہوا کہ میں پوچھے بنا رہ نہیں سکا کہ یہ سب کچھ آپ نے کیسے حاصل کیا۔ تو اس عرب تاجر نے بجائے یہ کہنے کے کہ میں نے اپنی محنت سے حاصل کیا، اس نے کہا کہ یہ سب کچھ مجھے استغفار پڑھنے کی برکت سے ملا ہے۔ تو عرب شیخ کہتے ہیں کہ میں بہت حیران ہوا کہ یہ پہلا انسان ہے جو یہ بات کہہ رہا ہے کہ مجھے استغفار کی برکت سے ملا۔ تو میں حیران ہو کے اس سے پوچھا کہ استغفار کی برکت سے یہ سب کیسے ملا؟ تو اس نے کہا کہ میں بہت غریب تھا، اتنا غریب تھا کہ مجھ پر بہت قرض چڑھا ہوا تھا اور میرے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے۔ ایک دن میں جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا تو وہاں پر مولوی صاحب استغفار کے بارے میں درس بیان کر رہے تھے کہ جو شخص استغفر اللہ کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پستی سے نکال کر بلندی کا عروج عطا فرما دیتے ہیں۔ اور وہ قاری صاحب جو مسجد کے امام تھے، وہ اس کے لیے حوالہ سورہ نو کا بیان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے سورہ نو میں استغفار کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ استغفار پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کیا کچھ عطا فرماتے ہیں، اور حضرت نو کو یہ ہدایت کی کہ وہ اپنی قوم کو استغفار کا کہیں۔ وہ تاجر کہتا ہے کہ جب میں نے اس مسجد کے امام سے استغفار کی فضیلت سنی تو میں نے استغفر اللہ کو پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے اتنا استغفر اللہ پڑھا، اتنا استغفر اللہ پڑھا کہ میری بیوی کو شک ہونے لگ گیا کہ مجھ پر شاید جنات کا سایہ ہو گیا یا مجھ پر یہ میرا دماغ الٹ گیا ہے، لیکن میں نے کسی کی بھی پرواہ نہیں کی اور میں نے استغفر اللہ کثرت سے پڑھتا رہا۔ اتنا استغفر اللہ پڑھا کہ دن رات میری زبان پر صرف استغفر اللہ کا ورد ہی ہوتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں استغفر اللہ پڑھ رہا تھا کہ میرے دروازے پر دستک ہوئی اور میں نے جا کے دروازہ کھولا تو دروازے پر ایک آدمی کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا۔ اس نے مجھے دیتے ہوئے کہا کہ یہ لے لو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کس نے بھیجا ہے؟ اس نے بتانے والے کا نام سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس کا تو نہیں بتا سکتا، لیکن یہ آپ لے لیں۔ وہ کہتے جب وہ میں لے کر اپنے گھر کے اندر آیا تو مجھے لگا کہ شاید اس میں کچھ کاغذات وغیرہ ہوں گے، لیکن جب میں نے اس کو کھولا تو اس کے اندر 1,00,000 درہم تھا، جو کہ اس وقت ایک بہت بڑی اماؤنٹ تھی۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے اس کو کھولا تو میں حیران رہ گیا، اور انہی پیسوں سے میں نے اپنا کاروبار شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا عروج دیا اور اتنا سب کچھ دیا کہ آج جو یہ آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں یہ انہی پیسوں کی وجہ سے مجھے ملا، اور استغفار کی برکت سے یہ سب کچھ ممکن ہوا۔ اس کے ساتھ ہی وہ عرب تاجر کہتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے استغفر اللہ پڑھنا چھوڑ دیا، بلکہ استغفر اللہ میں آج بھی اسی تعداد میں پڑھ رہا ہوں، اور وہ جو 1,00,000 درہم مجھے ملا تھا اس کی برکت سے یہ سارا کاروبار اور یہ سب کچھ ہوتا گیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں وہیں پر ٹھہر گیا ہوں، بلکہ استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی میرے کاروبار میں اتنی ترقی عطا فرما رہے ہیں اور مجھے اتنا کچھ مل رہا ہے کہ جو شاید میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے غربت کی پستی سے نکال کر بلندیوں پر پہنچا دیا ہے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد آپ سب سے یہی ہوتا ہے کہ آج کے دور میں جتنی غربت اور تنگ دستی ہے، تو کیا آپ لوگ اپنی زندگیوں کو بدلنا نہیں چاہتے ہیں؟ یقیناً آپ خود بھی اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، تو اپنی زندگی میں استغفار کو اپنا لیجیے اور استغفار کا ورد کیجیے، کیونکہ استغفار ایک وہ عبادت ہے جو انسان کو پستی سے نکال کر بلندیوں پر لے جاتی ہے، کیونکہ اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے، سورہ نو میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، اور قرآن ایک برحق اور سچی کتاب ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہتے ہیں تو آج سے ہی اپنی زندگی میں استغفار کو لازم کیجیے اور اپنی زندگی میں عروج پائیے۔